پاکستان اور یو اے کے درمیان کل میچ تھا اور جیسے ہم نے تھوڑا سا بتائی دیا ابتدائیہ میں آپ کو کہ کتنا امپورٹنٹ یہ ہو گیا ہے. اب فائنل فور کے لیے کوالیفائی کر لیا پاکستان نے اور 21 کو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ٹیم کا مورال بلند ہوا ہے. اب تو گیم سے زیادہ اس پہ سب کی نظر ہے کہ ہاتھ ملائیں گے یا نہیں. ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ ملائیں نہ ملائیں, ہاتھ پہ نظر ہے. لیکن وہ اتنا ایشو ہے کہ لوگ تو پہلے یہ جاننا چاہیں گے نا کہ انہوں نے اس دفعہ اب ہاتھ میں, اب ہمیں لگتا ہے ویسے آپ کو لگتا ہے میں کہتا ہوں ہاتھ ملانا اٹس اے نان ایشو. میں جیت جاؤں, ہاتھ ملانا ہے آپ نے, نہیں ملانا نہ صحیح. لیکن لگتا کیا ہے آپ کو کہ اس دفعہ ہوگا الیکس سلیکٹ؟ نہیں اس دفعہ شاید نہ ہو, اس دفعہ نہیں ہوگی, حالات ہی بتا دیں. تو ہمیں نعمان نیاز بھائی نے جوائن کیا ہے جو کہ کرکٹ انسائکلوپیڈیا ہے. کون نہیں جانتا نعمان بھائی کو. السلام علیکم, گڈ مارننگ, ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن. نعمان بھائی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ عادیہ جی. نعمان بھائی جو تو ہمارے شو سے جو آپ کا آغاز ہوا ہے اس دن ہر چینل پہ میں نعمان بھائی کو دیکھا تھا اور یہ جا کے بتا رہے تھے کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. بہت بزی چل رہے ہیں آپ نعمان بھائی, بہت بزی چل رہے ہیں آپ. میں نادیہ کی انوسنس پہ نا میں کہوں گا کہ واہ. کیوں, کون سی بات؟ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو اینڈی پائیکرافٹ ہے اس نے معذرت کی ہے, ریٹن اپالوجی کی ہے؟ نہیں, اس نے تو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئی ریگریٹ دا مس کمیونیکیشن. مس انڈرسٹینڈنگ. کیا اس کو ہٹا دیا آئی سی سی نے ایز اے میچ ریفری جو کی ڈیمانڈ دی؟ نہیں ہٹایا. تو مجھے نہیں سمجھ آئے کہ واٹ وی آر ایکچولی سیلیبریٹنگ. ویری کوئکلی آئی گیو یو اے بریف کہ بہت ساری چیزیں بہت غلط ہوئیں وہاں پہ. ایک تو یہ جو ہینڈ شیک ہے اٹس اے نان ایشو. یہ ایک سیریمونیل ہے, پریسیڈنس ہے, اسپرٹ آف دا گیم ہے, کنجینیلٹی ہے, لیکن یہ کسی بھی کوڈ آف کانڈکٹ کا حصہ نہیں ہے. تو لہٰذا اینڈی پائیکرافٹ نے اگر سلمان علی آغا کو جب کہا تھا, اگر نہیں کہا تھا کہ جی وہ ہینڈ شیک نہیں ہوگا, تو وہ کوئی وائلیشن نہیں کر رہے تھے, کوئی رول وائلیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو اس میں تو ویلا مچانا کوئی سمجھ نہیں آئی. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہو واز ہی, وہ وائی ہی واز پلینگ اے کنڈوئٹ ٹو انڈین کرکٹ, کہ وہ آ کے میسج آگے پاس کر رہے تھے. انڈین مینجمنٹ کو ڈائریکٹلی پہنچانا چاہیے تھا یا تھرو پراپر اسٹیک ہولڈرز پاکستان مینجمنٹ کو کہ جی وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ ہو گیا. اگر آپ کے ساتھ ٹاس میں یہ ہو گیا تھا تو وائی دا پاکستان پلیئرز دے کیپٹ آن ویٹنگ آفٹر دا میچ واز اوور کہ وہ سوریہ کمار یادو اور شیوم دوبے سے ہاتھ ملائیں؟ میری سمجھ سے باہر. بالکل ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے جو نادیہ کو سٹننگ لگے گا, جہاں پہ آپ کا آبجیکشن بنتا تھا, جو گلیئرنگ وائلیشن تھی وہ سوریہ کمار یادو کی پوسٹ میچ انٹرویو میں پولیٹیسائزنگ تھی. بے شک میں نے لیکن سوریہ کمار نے میرا یہ خواب پورا کر دیا. اس دن وہ کرکٹ کا میدان نہیں تھا, وہ ایک بی جے پی کا جلسہ تھا. اچھا, یہ کرکٹ کا ایک کوڈ ہے, آئی سی سی کوڈ آف کانڈکٹ ہے 2.1.1 اور 2.1.2, جو یہ کہتا ہے کہ اسپرٹ آف دا گیم آپ نے مینٹین کرنی ہے, پازیٹیو ایٹماسفیئر آف دا میچ آپ نے جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے, انشور کرنا ہے, اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے ڈی مین نہیں کرنا اور رسپیکٹ کرنی ہے اپنی اپوزیشن کی. یہ تھی گراس وائلیشنز. ٹھیک ہے. پھر ایک کلاس 2.4 ہے آئی سی سی کے کوڈ آف کانڈکٹ کا, جو کہ کلوزنگ پہ آتا ہے کہ ڈسپلےئنگ پولیٹیکل, ریشل یا ریلیجیس اسٹیٹمنٹس, جس میں عثمان خواجہ پاکستان ورسز آسٹریلیا انہوں نے اپنے جوتے پہ انسکرائب کر لیا تھا کہ آل لائفز میٹر, ان کو 25% پینلٹی ہوئی تھی. اور پھر معین علی انہوں نے رسٹ بینڈ پہ لکھ دیا تھا سیو غازہ اور وہ پیلسٹائن والا, تو اس پہ بھی ان کو 25% ہوا تھا. اچھا, اب ان کو کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اس کا ایک رول ہے. یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ مسڈ اے ٹرمپ کارڈ اینڈ این اپرچونٹی ٹو ایکچولی ٹیک انڈیا ٹو دا کلینرز. وہ یہ تھا, وہ رول یہ ہے کہ پہلے ایک پلیئر, کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے, وائلیشن ہے, تو آپ پہلے اپنے بورڈ سے اجازت لیں گے, اور بورڈ پھر ایک پورا میکینزم ہے آئی سی سی میں, L1 L2 یہ سارے کلازز آتے ہیں جہاں پہ آئی سی سی آپ کو پرمٹ کرے گا. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ نے دیر اینڈ دین پوچھا کہ یار یہ جو آپ نے ہمیں ڈیمین کیا اور آپ نے ہمارے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا ہے, ایک تو اس کا ویسے نیریٹو فضول تھا کیونکہ وہ کبھی پروو کیا ہی نہیں انہوں نے, وہ تو پوری دنیا میں پٹا ہوا ان کا نیریٹو ہے پالگام. بالکل ایسے ہی, بالکل. اور اس کو دوبارہ لے کے آنا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ میچ ریفری کو کیوں اس کے اوپر جو ہے نا ساری, اور باقی اور اس کے اوپر کیوں سٹانس نہیں لیا؟ آپ کو لگتا ہے ہم نے کیوں نہیں سٹانس لیا؟ ایگزیکٹلی. اب اس میں کیا ہوتا تھا, پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی بی سی سی آئی نے تو اس کو اجازت دے دی ہوگی بیکاز وہ تو گورنمنٹ کا نیریٹو کرکٹ کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن کیا آئی سی سی نے پرمٹ کیا ہے؟
اور اگر ICC نے پرمٹ کیا تو کس بیسس پہ کیا, نوئنگ واٹ از اے جیو پولیٹیکل سچویشن. دونوں ملک بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتے. 10 مئی کے بعد ہیوملیشن انہیلیشن ہوئی ہوئی انڈیا کی, جو ملٹریلی ان کو مار پڑی ہے. تو اس انوائرمنٹ میں کیا انہوں نے اجازت دی تھی؟ دیز ور دا کلوزز جہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے. اور ابھی تو دیکھیں نعمان بھائی, میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر سائیکولوجیکل وارفیئر کی بات کریں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان زیادہ انڈر پریشر آ گئی ہے, کیونکہ وہاں نیریٹیو یہ بن رہا ہے کہ تم نے ریفری کو کہا تھا, ٹھیک ہے اس نے جو بھی کیا معافی مانگ لی, اور یہ کہ تم اپنا کمٹ کر کے بھی تم واپس تمہیں کھیلنا پڑا. اس نے کوئی ریٹرن اپالوجی نہیں کی, نہ وہ ہٹایا گیا اس کو. اب جلدی سے آپ کو ایک اور چیز امپورٹنٹ بتا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک بڑک مار دی کہ ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے ایشیا کا. بالکل یار, یہ ملے کا تو میچ تھا نہیں, یہ بائیلیٹرل سیریز تو تھی نہیں. اب اس کے ریپرکشنز ہیں. ایک ICC کا جو ہے وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے جس کا کلوز ہے 2.10A, جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو یہ انفلفلنگ دا کمٹمنٹس ہے فل ممبر کی. اس میں آپ کو پینلٹیز اتنی سویر لگ سکتی تھیں کہ ایک تو آپ کو بین کر دیا جاتا ہے ڈی بار ٹو پلے اینی میجر ٹورنامنٹ آف ICC اینڈ ACC. آپ کی فل ممبرشپ کی سسپینشن ہو سکتی تھی. اس کے بعد آپ کو بہت سویر پینلٹیز ہو سکتی تھیں. اور جو ورسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ میچ نہ کھیلتے اور آپ کے پوائنٹس ٹیبل آلٹر ہوتا اور اس کی وجہ سے جو ہزیمت اٹھانا پڑتی انٹرنیشنل کرکٹ کو, اس میں ملینز آف ڈالرز کا فائن ہو سکتا تھا. پھر کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب یہ اسٹیٹمنٹ دی تو سوچا تھا کہ یہ کولیٹرل لاسز کیسے پورے کریں گے. تو یہ تو نعمان بھائی انڈیا پہ بھی لگنا چاہیے نا, یہ تو انہوں نے تو میچ نہیں بھی کھیلے پہلے, ہے نا. میں آپ کو کلیئر, نہیں وہ بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا, اب جو ایک اور میں کھیلنا ہوتا ہے آپ کو, اوکے. ہاں نہیں, بائیلیٹرل میں نہیں کھیل سکتے آپ ظاہر ہے, لیکن یہ کہ ICC میں بڑی کمپلیکس باتیں ہیں بھائی یہ. جی اچھا, اب ایک اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو ذہن نشین کرنی ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ وڈرا کرتا, بائیک آؤٹ کرتا, تو یہ جو ایشیا کپ ہے اس کے جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کو پیسے ملنے ہیں وہ $227 ملین ہے. اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جو 5 فل ممبر ہیں, بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, انڈیا اور افغانستان, ان کو 15% ایچ ملتا ہے, اور باقی جو 25% ہے وہ ایسوسیٹ ممبرز کو جاتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی انڈیا جو ہے وہ اپنا 15% بھی ایسوسیٹ ممبرز کو دے دیتا ہے, بیکاز دے ڈونٹ نیڈ دس سے کہ وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ریجن میں کرکٹ. یہ تو ہو گیا. اب آپ کو یہ کم از کم $12 سے $16 ملین کا لاس ہوتا. اس کے علاوہ پروڈکشن کی کاسٹ, HR کی کاسٹ, وینیوز کی کاسٹ, اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ جو آپ وڈرال کرتے, بس اس کا مطلب یہی ہوا نا نعمان بھائی کہ پہلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے فیصلے, اور اتنے حد تک جب آپ اس ایکسٹریم پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ وہاں. لیکن نعمان بھائی نے کہا کہ جس چیز پہ سٹینڈ بنتا تھا, جو وائلیشن آف کوڈ تھی, اس پہ ہم نے نہیں لیا. اس پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا نعمان بھائی, اس پہ جو لینا چاہیے تھا. اب جو نادیہ نے انڈیا کی بات کی ہے نا, اس پہ بھی میں کہہ دوں, دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ انڈیا ایک ٹاپ ٹیم ہے, ہم مانتے ہیں ان کا بہترین انفراسٹرکچر ہے, ماڈرن کرکٹ کھیلتے ہیں, بریلینٹ پروڈکٹ لا کے آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ فائنینشیل سپر پاور ہیں, کرکٹ کی جائنٹ ہیں, یہ بھی ہم مانتے ہیں. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ICC میں آپ کا جے شاہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو آپ ہی کا بندہ ہے, اور انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس کی جگہ, کاؤنسل کی جگہ اس کا نام تو رکھ دیں انڈین کرکٹ کاؤنسل. لیکن کیا کوئی لائسنس ہے؟ سارے ایکول فل ممبرز ہیں, یہ فیفا کی طرح گورننگ باڈی نہیں ہے, ICC ایک لیجسلیٹو باڈی ہے. کل یہ 21 کا جو میچ ہے اس میں بھی یہی ہونے والا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہینڈ شیک نہیں ہوگا, اور سوریا کمار یہی کرنا, اور یہی پولیٹیکل. میں بہت ٹینٹیٹیو ہوں یا ٹو ہیل ود ہینڈ شیک, میں ٹینٹیٹیو ہوں کہ اگر ان اس قسم کا ایونٹ ریپیٹ کر دیا تو ویئر ول یو اسٹینڈ. آپ کی کیا تیاری ہے؟ صحیح بات ہے, بالکل. اچھا نعمان کل کے میچ کی تھوڑی بات کر لیں. نہیں, لیکن نعمان بھائی پھر بتائیں کہ اگر یہ دوبارہ کرتے ہیں تو ہمیں سٹینڈ اس پہ ہم لے سکتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے کہ سیاسی بیان دے رہے ہیں لوگ. ابھی جو پرابلم ہے نا, ابھی تو ہم 18 گھنٹے میں آپ نے ریئیکٹ کرنا تھا, یہ ٹائم بارڈ ہوتا ہے, وہ تو آپ نے نہیں کیا. خدا نہ خواستہ دوبارہ ہوتا ہے, اب آپ کو ریٹروسپیکٹیولی وائز ہو کے ناؤ یو شوڈ ٹیک دیم ٹو دا کلینر. یہ آپ کی اپروچ ہونی چاہیے, آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. ایسے میں کیا سٹینس ہونا چاہیے کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں, یا یہ کہ آپ ان کو فائن کریں, کہ کیا سٹینس ہوگا؟ نو, یو کی ناٹ سے یو بائیک آؤٹ, یو سے کہ جی آپ ان کے اوپر ایکشن لیں, کیا کہتے ہیں؟
نہیں آپ کو بائیکاٹ تو کرنے نہیں, آپ ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی جان انڈیا ڈزنٹ کنٹرول ورلڈ کرکٹ, دے ڈونٹ اون ورلڈ کرکٹ. آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ فل ممبرس کو کہیں کہ ناؤ دس از ہائی ٹائم کہ پولرائزیشن ختم ہو اور ان کی ہیگمونی آ جائے. بھائی جان آپ فائنینشلی جائنٹ ضرور ہیں لیکن آپ بھائی جان ہم آپ کے سب سروینٹ نہیں ہیں. اور آئی سی سی سے پوچھیں نعمان بھائی, اب مجھے اب یہ تو یہ والا ایشو تو ڈسکس ہوتا رہے گا نا, ابھی تھرو آؤٹ ہوتا رہے گا. مجھے کل کے میچ کی ذرا بات کرتے ہیں. ہم نے فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے لیکن کنونسنگ اس کو وکٹری کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دیکھیں بیٹنگ تو آپ کی کلاس کی ہے یار. بڑی سمپل سی بات ہے, آپ کا اسکل سیٹ ہی اتنا ہے. اور مجھے جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو T20 کا کپتان ہے سلمان علی آغا, وہ T20 کا کپتان بننے کی وجہ سے ٹیم کا بیلنس ہوائی تباہی ہو گیا ہے. اور جو ہمیں امید تھی کہ سلمان کہیں اور کچھ کرے یا نہ کرے, یہ کنڈیشنز اس کو ٹیلر میڈ تھیں کہ وہ روٹیشنل اسٹرائک کرتا, رنز کرتا, 40-50 کرتا اور ٹیم کو تقویت دیتا. اب ایک بندے کو فٹ کرنے کی وجہ سے 3 بیٹسمین جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو گئے. حسن نواز ڈسپلیس ہو گیا, فخر ڈسپلیس ہو گیا. پھر کل آپ نے اگین کمال سلیکشن کی, خوشدل شاہ کہاں سے آتا تھا. اس کے بعد آپ کا اسکل سیٹ کا یہ حالت ہے کہ پاور ہٹنگ آپ اسیسمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. پاور ہٹنگ اور جو ہے یہ جس طرح کہ آپ یہ سٹروکس کھیلتے ہیں سلاگنگ, اس میں بہت فرق ہے. اب کل جس طرح خوشدل آؤٹ ہوئے وہ سلاگنگ تھی. آپ اسیس کرو کہ وہ اتنی سلو بال کر رہا ہے, ان کا لیفٹ آرم لیگ اسپن جو تھا, اور آپ نے اس کو نکل کے ہٹ مار دی اس پچ پہ, وہ 15 یارڈ اندر کیچ ہو گیا. At the end of the day, جو شہنشاہ افریدی ہے, I really love the way he has pulled you through in the last 2 matches. That is the intent we require and that is the time to deliver at least. وہ ہم لوگ اچھا نعمان بھائی, اگر حسن نواز کو اوپننگ میں لے آئیں تو آپ کیا, یہ صحیح ہے آئیڈیا میرے خیال سے؟ اگر آپ اوپننگ میں لے کے آئیں گے تو قاسم جس نے 4-0 کیے ہوئے پچھلی 6 اننگز میں, اس کو نیچے لے کے جائیں گے. فرحان کو لے آئیں نا نیچے. فرحان نیچے نہیں آتا, فرحان کھیلتا ہے ایز این اوپنر ہے, بس کھیل تو رہا نہیں, بس وہ کھیلتا ہے. نعمان بھائی آپ کو نہیں لگتا, میرا خیال ہے کہ جی آئی سی سی کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان فائنل میں انڈیا کے اگینسٹ کھیلے, اینڈ دیٹ ول بی اے سپر ڈوپر گریٹ میچ. دیکھیں بات سنیں, صرف آئی سی سی کو سوٹ نہیں کرتا, یہ پوری دنیا کے کاسٹرز کو کرتا ہے. یہ جب ٹورنامنٹ اور یہ ہوگا, مجھے لگتا ہے پرفارمنس چیزیں کچھ بھی ہو, لیکن یہ فائنل میں پاکستان مجھے لگتا ہے. بھائی ایک اور قومی ہیرو کی بات کریں نعمان بھائی, وقت کم رہ گیا ہمارے, ارشد ندیم.